بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم تختی نمبر 8 شروع کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ تنوین و نون ساکن، جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ تختی نمبر 8، تنوین نون ساکن، جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی کہ جیسے واو کے اوپر جزم ہے تو وہ واو ساکن، اور یا کے اوپر جزم ہے تو وہ یا ساکن ہے۔ یہ ہم نے حرف مدہ میں بھی سمجھ لی تھی کہ حرف مدہ میں واو مدہ کیسے ہوتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہو، اور واو ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس واو کے اوپر جزم ہو۔ تو جس بھی حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے اور اس کا جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے، اسی وجہ سے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو جس حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے یعنی جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ کہ جیسے با کے اوپر اگر جزم ہوگا تو با ساکن، تا کے اوپر جزم ہوگا تو تا ساکن، سا کے اوپر جزم ہوگا تو سا ساکن۔ اور جزم کسے کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں اس کو، یہ جو نشان بنا ہوا ہے نا، یہ ایسے کر کے جو نشان بنا ہوا ہے یہ نون کے اوپر، اس کو کہتے ہیں جزم۔ تو جس حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے تو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اگر نون ساکن کے اوپر جزم ہوگا تو اس کو نون ساکن۔ جیسے یہاں دیکھیں نون کے اوپر جزم ہے تو اس نون کو کیا کہیں گے؟ نون ساکن۔ ٹھیک، یہ ہے نون، اس کے اوپر جزم ہے تو اس کو بھی کہیں گے نون ساکن۔ تو یہ کہہ رہے ہیں تنوین اور نون یہ کہہ رہے ہیں جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے یعنی برابر ہوتی ہے، یعنی ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس طریقے سے آواز تنوین کی نکلتی ہے اسی طریقے سے نون ساکن کی نکلتی ہے۔ اب تنوین کسے کہتے ہیں یہ ہم نے کل پڑھ چکے تھے تختی نمبر 7 میں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں تنوین اور نون ساکن کی آواز، ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، یکساں ہوتی ہے۔ جیسے تا دو زبر تن، دیکھیں اس کی آواز بھی کیا نکلی؟ تن۔ تا دو زبر تن، اور اس کی آواز بھی یہی نکلے گی۔ تا نون زبر تن، اس کی بھی تن اور اس کی آواز بھی تن، تن تن۔ تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تن تن۔ تو ان کی آواز دیکھیں آپ یکساں ہے یعنی ایک جیسی، یعنی برابر ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تنوین نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، تن تن۔ سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن۔ سا دو پیش سن، سا نون پیش سن۔ مشق، عین الف زبر ع، دال دو زبر دن، عادن۔ سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری۔ با دو پیش بن، قریب۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن۔ عین زبر ع، ضا یا زیر ری، عظی۔ میم دو پیش من، عظیم۔ کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، مرا۔ ضاد دو پیش زن، مرض۔ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو۔ لام دو پیش لن، رسول۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن۔ غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا۔ واو زبر و، غشاوہ۔ تا دو پیش تن، غشاوتن۔ غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی۔ قاف دو زیر قن، غاسقن۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ تو یہاں پر ہماری تختی نمبر 8 کمپلیٹ ہو گئی۔ تو آگے جو تختیاں آئیں گی وہ تختی نمبر 7 اور تختی نمبر 8 سے ہی متعلق ہوں گی زیادہ۔ اکثر تختیاں جو مین قاعدے ہیں، آگے اظہار کا قاعدہ ہے، اخفا کا قاعدہ ہے، اس کے بعد اقلاب کا قاعدہ ہے، اس کے بعد ادغام کا قاعدہ ہے۔ یہ جو 4 قاعدے جو ہیں یہ سب سے زیادہ مین ہیں، سب سے زیادہ خاص ہیں یہ قاعدے۔ تو
یہ قاعدے تنوین اور نون ساکن سے ہی متعلق ہیں، یعنی تختی نمبر 7 اور تختی نمبر 8 سے ہی متعلق ہیں۔ تو یہ جو ہم نے تختی نمبر 8 تک اب تک جتنی بھی تختیاں پڑھی ہیں، تو یہ تمام کے تمام ہمیں حفظ یاد ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ تختیاں ہمیں حفظ یاد نہیں ہوں گی تو پھر سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی، اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آئیں تو نورانی قاعدہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر قاعدہ سمجھ میں نہ آیا تو پھر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا، قواعد کے خلاف جو قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ سننا بھی حرام ہے اور پڑھنا بھی حرام ہے۔ تجوید کے خلاف قرآن کریم کا پڑھنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے اگر لہنے جلی کرتا ہے۔ تجوید کے خلاف اگر کوئی بندہ پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ لہنے جلی غلطی بھی ہوگی اور لہنے خفیہ یعنی بڑی غلطیاں بھی ہوں گی اور چھوٹی غلطیاں بھی ہوں گی قرآن پڑھتے وقت۔ تو اگر بڑی غلطی ہوتی ہے تو حرام ہے پڑھنا اور سننا دونوں، اور اگر چھوٹی غلطی ہوتی ہیں تو وہ صرف مکروہ ہے، پڑھنا اور سننا دونوں مکروہ ہیں۔ تو جب ہم تجوید پڑھیں گے جب قاعدے پڑھیں گے تو تبھی ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کون سی غلطی بڑی ہوتی ہے اور کون سی غلطی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو ابھی تک جتنی بھی ہم نے تختیاں پڑھی یہ سب ہمیں حفظ یاد ہونی چاہیے اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ حضرات کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آگے جو تختیاں آئیں گی وہ تختی نمبر 7 تختی نمبر 8 سے ہی زیادہ متعلق ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔